بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی تحریک کو آہستہ آہستہ ایک ایسے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ ان کی تحریک نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح کی تحریک کہ جس میں لوگ اسلام آباد لائے گئے تھے پچھلے سال، یا کوئی لانگ مارچ کر کے یا روایتی طریقے سے کوئی احتجاج کر کے شاید نتیجہ برآمد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریاست کے پاس طاقت ہے، وہ گولی برسا سکتی ہے، وہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکتی ہے، وہ روک سکتی ہے، لوگ اس میں جو ہے وہ اس کے نتیجے میں شہید ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ نہیں ہے اور اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ شاید انقلاب کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے جو چیزیں کرنے کی ہیں اس سے نظام کمزور ہو جاتا ہے اور نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اوبویسلی مل کے کچھ 3-4 ایسی چیزیں پلان کی ہیں کہ جس سے انہیں لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ نتیجہ خیز مہم کی طرف چلی جائیں گی۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا سوچ رہی ہے اور پی ٹی آئی کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو اب آہستہ آہستہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ تحریک تحفظ آئین یہ سمجھتی ہے یا قریب ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ انہیں اب حکومت سے مذاکرات کرنا ہی نہیں ہے، یا کسی سے بھی حکومت یا مقتدرہ سے انہیں مذاکرات نہیں کرنے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اب انہیں فائنل ایفرٹ وہی کرنی ہے کہ جس سے یہ نظام ہی گرے، جلد یا بدیر یہ نظام گرے، ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی وہ نقطہ جو عمران خان کا تھا کہ ان سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ نقطہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے صرف انہیں ٹائم بائے کرنے کا موقع ملے گا۔ یعنی محمود اچکزئی صاحب اور باقی لوگ جو ہیں، حالانکہ اس بات کے پہلے حامی تھے کہ سیاستدانوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے یہ تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تحریک ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں سسٹم کو گرانے ہی کی بات ہوگی، بات چیت کی بات نہیں ہوگی۔ دیکھیں، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز یہ کر رہے ہیں، یہ حالانکہ ان کے پہلے مرحلے کا ایک حصہ ہے۔ اگلے مرحلے میں کیا کرنے والے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے مرحلے میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرنا، مثلا کل سپریم کورٹ تک، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کرنا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، جہاں اتنا بڑا احتجاج خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچا تھا اس سے نہیں ہوا تو واک سے کیا ہوگا؟ تو یہ واک جو ہے یہ بنیادی طور پر یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا مقصد صرف یہ ہے کہ خاموش ہونے سے بہتر ہے، خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ایکٹیویٹی کریں، ڈیجیٹل میڈیا کو انوالو کریں۔ میڈیا پر تو آواز بند ہے، ڈیجیٹل میڈیا کو یا چلیے نیشنل میڈیا پہ بھی کچھ نہ کچھ کی حصہ چلی جاتا ہے ایکٹیویٹی کا، تو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے تھرو اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ جیسے آج علامہ راجہ ناصر باز صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اپنے وکلاء کا جو احتجاج تھا اس میں جب وہ شرکت کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں جو باتیں انہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، لیکن جو باتیں انہوں نے وہاں پر کی، بڑی سخت قسم کی گفتگو انہوں نے کی، تو اور وہ وائرل بھی رہی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام روزانہ کی بنیاد پر پہنچا رہے ہیں، یعنی روزانہ نوک کرنا شروع کر دیں۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچانا اور اپنا مطمع نظر روزانہ کی بنیاد پر سامنے رکھنا، ایک تو یہ حکمت عملی کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین ایک چارٹر تیار کر رہی ہے، ایک ایسا چارٹر جس میں مسائل کی بنیاد پر ڈیمانڈز رکھی جائیں گی۔ یہ کم و بیش اس پیٹرن پر ہوگا جس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی جس نے آزاد کشمیر میں اپنا ایک چارٹر رکھا تھا، اور چارٹر آف ڈیمانڈ، اور اس میں حقائق بھی بتائے گئے تھے کہ ہمارے وسائل اتنے کھا جاتے ہیں، ہمیں یہ کیا جائے، ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ اتنا مال کھا جاتی ہے، عوام کو نہیں ملتا تو یہ کیا جائے، جس طرح کی ڈیمانڈس تھیں۔ تو تحریک تحفظ آئین اپنا ایک چارٹر تیار کر رہی ہے جس میں عوامی مسائل، یعنی ایکسپورٹ کا کیا حال ہو گیا، ایک عام آدمی کے کاروبار کو کتنا نقصان پہنچا ہے، ٹیکس کتنا ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں مطالبات کہ یہ مسائل ہیں، یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ ایک چارٹر تیار کیا جائے، کم از کم یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ تو چلے گا کہ ان کے مسائل کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کرنے سے تحریک تحفظ آئین یہ سوچ رہی ہے کہ لوگوں کو ساتھ جوڑا جائے، کنیکٹ کیا جائے۔ ابھی لوگ گھر میں بیٹھ کے حامی ہیں، لیکن انہیں بتایا جائے کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اور
اس وقت دیکھیے لوہا ویسے بھی گرم ہے، کیونکہ یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے نتیجے میں لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ترمیم حکومت نے اپنے لیے کی ہے، یا حکومتی شخصیات نے اپنے لیے کی ہے، یا عدلیہ کو تباہ کرنے کے لیے کی ہے۔ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، اس کے بینیفیشری عوام نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا ہر شخص اس بات پر قائل ہے، کنونسڈ ہے کہ بھائی یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ اشرافیہ نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے، ہمارے لیے نہیں کی۔ یعنی حکومت لاکھ کوشش کے باوجود بھی، ویسے تو خیر لاکھ کوشش بھی نہیں ہوئی، لیکن چلیے جتنی بھی ہوئی، اس کوشش کے باوجود بھی حکومت 27ویں ترمیم کے اپنے قدم کو عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائی۔ انہیں یہ کنونس نہیں کر پائی کہ یہ ان کے لیے ترمیم کی گئی ہے، اس سے عدالتوں کا نظام بہتر ہوگا، اس سے انہیں انصاف ملے گا، اس سے انصاف میں تیزی آئے گی۔ وہ لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سبسٹنس ہی نہیں تھا، اور لوگوں نے یہ نقطہ بائے نہیں کیا، اس لیے لوگ ناراض کھڑے ہیں اس بات پر، بلکہ بے چینی سے پوچھتے ہیں کیا اچھا واقعی تا عمر استثناء مل گیا ہے؟ دو اہم شخصیات کو تا حیات استثناء مل گیا ہے؟ یہ لوگ پوچھتے دکھائی دیے، تو کنیکٹ نہیں کر پائے۔ لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو تحریک تحفظ آئین سمجھتی ہے کہ اگلے 7-8 دن میں ایک ڈاکومنٹ سامنے آئے۔ اچھا دیکھیے، 2 طرح کے ڈاکومنٹس پر میری اطلاع کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ ایک ڈاکومنٹ پر کام خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یا شروع ہو جائے گا اگلے 2-4 دن میں، اور وہ ڈاکومنٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوگا جس میں پورے حقائق بیان کیے جائیں گے، دہشت گردی سے متعلق مسائل، معاشی مسائل، NFC سے ریلیٹڈ چیزیں، جو صوبے کا حق بنتا ہے اس سے متعلق چیزیں، روزگار سے متعلق مسائل، فاٹا کے مرج ہونے کے نتیجے میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا، اور پھر معدنیات سے متعلق۔ تو ایک پورا ڈاکومنٹ تیار کر کے تحریک انصاف خیبر پختونخوا وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس کو بہت بڑی تعداد میں چھپوایا جائے، وہ ہر گھر میں پہنچے، گھروں میں ڈیلیور کیا جائے، ہر یونین کونسل، ہر گلی، ہر محلے اور ہر بازار تک پہنچے۔ لوگ بازاروں میں وہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ پڑھ کے سنائیں، گھروں میں پہنچے، طلباء تک پہنچے، یونیورسٹیوں تک پہنچے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو نوجوان ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ کو طلباء تک پہنچائیں۔ تو ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک مہم چلائی جائے جس میں بتایا جائے کہ مسائل کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اور انقلاب لانا کیوں ضروری ہے۔ تو ایک ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے راہ ہموار کی جائے، کیونکہ دیکھیے کسی بھی انقلاب کے لیے ذہن سازی بہت ضروری ہے۔ اگر امام خمینی کا انقلاب ایران میں آیا تھا تو اس سے پہلے ان کی کیسٹس تھیں جس پر ان کا پیغامات آتے تھے۔ وہ کیسٹس لوگ، اگرچہ اس پر پابندی تھی، وہ ایک ممنوع چیز تھی، اس پر جیل ڈال دیا جاتا تھا اگر کسی کے پاس کیسٹ نکل آئے، لیکن لوگ چھپ چھپا کے وہ کیسٹ ایک دوسرے کو دیتے تھے، امام خمینی کے خطابات لوگ سنتے تھے، ذہنی طور پر وہ تیار تھے۔ جب انقلاب آیا تو لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی تھی، ذہن زرخیز ہو چکے تھے۔ تو تحریک انصاف کو لگتا ہے، اور تحریک تحفظ آئین کو، کہ ایسا ڈاکیومنٹ ہر گھر میں پہنچنا چاہیے اور ہر جگہ تک پہنچے، لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں، پھر جب انقلاب آئے، تبدیلی کی راہ ہموار ہو تو لوگ اس کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ تو ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے مسائل سے متعلق، اور دوسرا نیشنل لیول پر جو ہے وہ حالات سے آگاہی کے حوالے سے اور انقلاب کی ضرورت کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین تیار کر کے اس کو ایک کھلے خط کے طور پر پریزنٹ کرے گی، اور وہ ڈیجیٹل میڈیا پر جائے گا، وہ میڈیا پر جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ایک ہمارا چارٹر ہے، اور وہ ایک کھلے خط کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو اس طرح کی چیز پلان کی جا رہی ہے۔ ایک اور تجویز دی گئی ہے تحریک تحفظ آئین کے جو سربراہ ہیں محمود اچکزئی صاحب ان کو، اور وہ تجویز کیا ہے؟ تجویز یہ دی گئی ہے انہیں کہ جیسے وہ کچھ دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نواز شریف سے کہا کہ آپ تیار کریں اس قوم کے آگے بڑھنے کا راستہ، آپ بتائیں کیا ہے، میں عمران خان کو اس پر قائل کر لوں گا۔ تو محمود اچکزئی صاحب کو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ چونکہ اس کا جواب مثبت طریقے سے نہیں دیا، تو آپ تحریری طور پر ایک پرپوزل تیار کریں، اس میں لکھیں تمام سیاسی جماعتوں کا چارٹر آف ڈیموکریسی، مثال کے طور پر چارٹر آف ڈیموکریسی 2 اس کا نام رکھ دیں، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پرپوزل بنایا جائے کہ آئیے ہم سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست میں غیر جمہوری قوتوں کا سہارا نہیں لیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن بنائیں گے اور اس پر کسی کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ایسا الیکشن کرائیں جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ تو اس طرح کے 10-12 پوائنٹس پر مشتمل ایک چارٹر بنایا جائے،
چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ لیں اسے، چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کوئی اور نام رکھ دیں، اور وہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کریں خود محمود اچکزئی صاحب، اور وہ بھیجیں پھر نواز شریف کو، پوسٹ کر دیں اور اسی ایک لیٹر پوسٹ کر دیں بلاول کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو وہ لیٹر پوسٹ کیا جائے، جس کی طرف سے جواب آئے کہ ہاں ہم اس کے لیے تیار ہیں، بسم اللہ۔ نواز شریف اس کا جواب نہیں دیں گے، شہباز شریف کی طرف سے یا مریم نواز کی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ جب جواب نہیں آئے گا تو پھر محمود اچکزئی اس جو وہ ڈاکیومنٹ ہے، چارٹر ہے، اس کو لے کر چلے جائیں پبلک کے پاس، اور پھر جا کر کہیں کہ دیکھیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جس سے نواز شریف انکار نہیں کر سکتے کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، ساری سیاسی جماعتیں الیکشن کو تسلیم کریں گی، ساری سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی اس بات کہ عدلیہ آزاد ہو، سب جماعتیں متفق ہوں گی اس بات پہ کہ الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہو، تگڑا ہو۔ تو اس پر نواز شریف کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ جواب ہی نہیں دے رہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب مان جائیں، میں عمران خان کو منا لوں گا اس پہ۔ آگے بڑھنے کا تو یہی راستہ ہے نا جی، تمام سیاسی جماعتیں چند بنیادی نکات پر اتفاق کر لیں، اتفاق بھی کر لیں، اور اتفاق کر کے کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ 8 پوائنٹس ہیں، اس پر سب متفق ہیں، کوئی خبردار، ساری جماعتوں کا چارٹر ہے، کوئی خبردار اس بات پہ نہ کرے بات کہ اس پوائنٹ سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چونکہ اس پہ اگری کریں گے نہیں، تو پھر ٹھیک ہے ایک پوائنٹ آ جائے گا محمود اچکزئی صاحب کے پاس، اور کہیں گے جی میں نے تو ایک قابل عمل حل تجویز کیا تھا، دیکھو نواز شریف صاحب بھاگ گئے۔ تو اس طرح کی تجویز بھی انہیں دی گئی کہ اب میں نے کہا کہ جیسے یہ مختلف طرح کے ڈاکومنٹ تیار کیے جا رہے ہیں، تو اس میں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کا نیریٹو جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئے۔ دیکھیں اس وقت لوگ مہنگائی سے بہت پریشان ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی کا جو نیریٹو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کہیں پر نہیں آ رہا۔ یعنی جو تحریک انصاف ایک تحریک چلاتی ہے، 27ویں ترمیم، یہ وہ چیزیں، لیکن عام آدمی کا جو پرابلم ہے وہ اسے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے پاکستان تحریک انصاف کا، خاص طور پہ وہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے، یا اوورسیز پاکستانی ہی وہاں سے ایک تحریک بناتے ہیں، چلاتے ہیں، ایک نیریٹو بناتے ہیں، ایک ٹرینڈز بناتے ہیں، اس کا چلاتے ہیں اس کو۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے شاید اتنی شدت کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، یہ عام آدمی کی غربت اور مہنگائی اور کمر توڑ صورتحال کا، اس لیے یہ چیز نیریٹو کے طور پر نہیں آ پا رہی۔ تو اس کو تحریک تحفظ آئین کے ہاں یہ احساس ہے کہ عام آدمی کی جو کمر ٹوٹی ہے اس کو نیریٹو نہیں بنایا جا سکا، ان کو ساتھ جوڑا جائے، ملایا جائے اور ان کو لے کر آیا جائے۔ دیکھیے حکومت کے لیے پرابلم کیا ہے اور تحریک تحفظ آئین یہ کیوں کر رہی ہے؟ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، کھڑا کرنا، کنیکٹ کرنا ذہنی طور پر، یہ بڑا ضروری ہے، اور لوگ ہیں بھی کسی حد تک اس مہم کو چلائے بغیر بھی ہیں، لیکن اگر آپ مہم ساتھ چلا ہی لیں اور لوگوں کو انگیج کریں کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ مثلا اب آپ دیکھیے 27ویں ترمیم ہوئی ہے، اس میں ایک شق تھی تاحیات استثناء والی۔ اب یہ جو تاحیات استثناء ہے، دیکھیں 27ویں ترمیم کے جتنے پوائنٹس ہیں نا، اس پر سب کو ملا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا گیا۔ مثلا کہا گیا کہ آئینی عدالت اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو تیز ترین انصاف نہیں ملتا تو انصاف مل سکے۔ جوڈیشل کمیشن بنایا، جی اس لیے بنایا ہے تاکہ جو لوگوں کے رشتہ دار جج آ جاتے تھے وہ نہ آئیں، اور میرٹ پر جج جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن لے کر آئے۔ یعنی جو بھی بھونڈا کام حکومت نے کیا اس کی دلیل نکال لی، لیکن اب ایک ایسا کام حکومت نے کیا ہے جس کی دلیل اس سے نہیں مل رہی اور حمایتی بھی نہیں مل رہے۔ یعنی دیکھیں جب بھی حکومت کو آئین پر حملہ کرتی ہے تو اس کو اس کے حمایتی مل جاتے ہیں، کچھ وکلا مل جائیں گے، کچھ ٹاؤٹ مل جائیں گے، کچھ اس کے حق میں مل جائیں گے۔ کوئی بھی حکومت بھونڈے سے بھونڈا کام بھی کرے گی تو لوگ اس کے حق میں کوئی نہ کوئی 2-4 وکیل مل ہی جائیں گے، 2-4 حمایتی مل ہی جائیں گے۔ لیکن یہ کام جو تاحیات استثناء والا ہوا ہے، اس پر کوئی حمایتی حکومت کو نہیں مل رہا۔ یعنی اگر دیکھیں نا، طاہر اشرفی نے بھی اگر کہہ دیا ہے، اگر مولانا طاہر اشرفی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ اسلامی اصولوں کے منافی ہے، تقی عثمانی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، قاری زوار بہادر نے بھی کہا ہے، مولانا طارق مسعود نے بھی کہا ہے، گاندھی صاحب نے بھی کہا ہے، یعنی ان میں سے چند نام تو ایسے ہیں نا کہ جن کے بارے میں حکومت کو توقع تھی کہ یہ کوئی گنجائش نکالیں گے۔
وہ بھی نہیں نکال سکے. اور اس کے بارے میں جو بن رہا ہے ایک بیانیہ، یہ قرآن و سنت سے بغاوت کے مترادف ہے. قرآن و سنت میں کے مترادف کہ قرآن و سنت کے مخالف کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ایسا قانون بن گیا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے. قرآن و سنت میں تاحیات استثناء کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ان تعلیمات سے ہٹ کر گنجائش نکالی گئی ہے. گنجائش کیا بلکہ دھونس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے. تو یہ قرآن و سنت کی اصولوں کے منافی ہے. اس پر حکومت کو کوئی حمایت نہیں مل رہی، کوئی ایک بھی حمایت نہیں مل رہی. کوئی بندہ ایسا آ کر نہیں کہا جس نے کہا ہو کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور یہ وقت کی ضرورت تھا اور اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ملا. تو ایسی چیزیں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں اور بن سکتی ہیں. دیکھیے ایک اور چیز ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو 15 دن سے کوئی میٹنگ ان کی نہیں ہوئی. اب ان کا وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لوگ ان سے نہیں مل رہے، ان کے خیالات سامنے نہیں آ رہے. لیکن عمران خان اس وقت کچھ نہ کچھ سوچ تو رہے ہوں گے نا، ان کے دماغ میں کچھ چل تو رہا ہوگا. وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، اخبار پڑھ رہے ہوں گے، اور عین ممکن ہے نہ ہی مل رہا ہو، لیکن بہرحال وہ سوچ تو رہے ہوں گے نا کہ انہیں بالکل تنہا کر دیا گیا ہے، ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں. تو کیا انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ جب میری پہلی ملاقات جس دن بھی ہوگی اس میں کیا کہوں گا؟ کیا ان کے دماغ میں سارا دن سوچنے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے قیدی کے پاس؟ تو کیا آپ کے خیال میں وہ یہ نہیں کہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائے گا، کتنے دن روکیں گے، تو میں پھر جو ہے وہ یہ فلاں ہدایات جاری کروں گا. اور عین ممکن ہے کہ کال ہی دے دیں، کہیں نکلو، عین ممکن ہے کال ہی دے دیں. تو یہ جو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنا ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے حکومت کے لیے. اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے. وہ جیسے عرفان صدیقی مرحوم کہا کرتے تھے نا، نواز شریف جو پریشر کوکر بننے نہیں دیتے، تھوڑی تھوڑی ہوا خارج کرتے رہتے ہیں اور سٹی جو ہے وہ بجتی رہتی ہے. تو عمران خان کی بھی سٹی بجتی رہتی تھوڑی تھوڑی، تو ان کا غصہ نکلتا رہتا. اب جب آپ 15 دن کے لیے ان کا پریشر کوکر بنا رہے ہیں تو اس پریشر کوکر کے پھٹنے سے نہ جانے کیا ہو. تو حکومت تو خود غلط کام کر رہی ہے انہیں قید تنہائی میں ڈال کے. بھئی روزانہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نہیں، حکومت کو یہ قابل قبول نہیں ہے کہ عمران خان کو تک رسائی حاصل ہو. اور دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹیمپریچر نیچے لانا چاہیے، اور فواد چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ حکومت کی ضرورت اور خواہش ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کی جو ہے وہ اس سے زیادہ کون خواہش مند ہوگا کہ ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے، اس سے انہیں آسانی ہوگی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا تو فائدہ ہی اس میں ہے کہ ٹیمپریچر نیچے نہ آئے. جتنا ٹیمپریچر اوپر رہے گا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوتی رہے گی، اتنا ہی حکومت کو فائدہ ہوتا رہے گا. حکومت کی تو بقا اس میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آپس میں لڑتے رہیں. جس دن ان کی صلح ہو گئی، ان بیچاروں کو کون پوچھے گا؟ ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ تو 3 میں ہوں گے، نہ 13 میں ہوں گے، چھٹی، گھر، ٹائیں. تو اس لیے ٹیمپریچر کو نیچے لانا حکومت کے مفاد میں تو نہیں ہو سکتا، نہ ان کے مفاد میں ہے. تو دیکھیے اس وقت جو چیزیں کوک اپ ہو رہی ہیں، پچھلے سال اکتوبر نومبر کے جو احتجاج تھے وہ حکومتیں گرانے کے لیے نہیں تھا. انہیں پتہ تھا کہ حکومت گرانی نہیں ہے یا نہیں گرے گی. ان کا خیال تھا کہ ہم اتنا دباؤ ڈال دیں کہ ہم سے بات چیت ہو، عمران خان کو ریلیف ملے یا رہائی مل سکے، اتنا دباؤ ڈال دیں، کیونکہ پاور ٹاکس ٹو پاور. لیکن اس وقت جو چیزیں پلان ہو رہی ہیں وہ یہ سوچ کر ہو رہی ہیں کہ جلد یا بدیر بہرحال اس نظام کو ہی گرانا ہے، اس حکومت کو گرانا ہے. اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیزیں خیبر پختونخوا اپنے طور پر سوچ رہا ہے کہ انقلاب کے نکلیں گے تو کیا کریں گے، اور جو مرکزی قیادت ہے تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین کی، وہ اپنے طور پر سوچ رہی ہے کہ وہ ایسی چیزیں کرنی ہیں قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے. مثال کے طور پر اگر کروڑوں کی تعداد میں پامفلٹس شائع ہو جائیں اور وہ گھروں گھروں میں تقسیم ہو رہے ہوں، اور وہ جو ہے ہر دکان پہ، ہر گلی میں، ہر محلے میں، پاکستان کے ہر یونین کونسل اور ہر علاقے کے گھروں میں پڑا ہو، تو آپ سوچیں گے کتنی بڑی وہ موومنٹ ہوگی. اور اس دن تو اس پر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو سکا کہ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے نعرے لگائے ہوں. لیکن اگر لوگ اپنی گلی میں آ کر ایک مخصوص وقت میں اور گھر کی چھت پر چڑھ کے ایک مخصوص وقت میں نعرے لگانا شروع ہو گئے
تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے نظام کو چلانا، کیونکہ ایک ہوا تھا پہلے اذان والا معاملہ، تو 2 ہفتے تک اس کی گونج سنائی دیتی رہی تھی۔ اگر ہر روز شروع ہو جائے تو حکومت کے لیے کتنی مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو کچھ اسی نوعیت کی چیزیں تحریک تحفظ آئین پاکستان پلان کر رہی ہے، تو اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔